کیا آپ جانتے ہیں کہ میجر طارق رحیم ذوالفقار علی بھٹو کے ADC تھے؟ 1947 میں بھٹو صاحب قبائلی علاقے کے دورے پر گئے اور جب وہ ہیلی کاپٹر سے اترے تو جلسہ گاہ میں دھماکہ ہو گیا۔ میجر طارق رحیم نے بھٹو صاحب کو دھکا دے کر نیچے گرایا اور خود ان کے اوپر لیٹ گیا۔ وہ خود زخمی ہو گیا جبکہ بھٹو صاحب مکمل طور پر محفوظ رہے۔ بھٹو صاحب نے بعد میں جلسے میں میجر طارق رحیم کو اسٹیج پر بلایا اور ہزاروں لوگوں کے سامنے اس کی بہادری اور وفاداری کی تعریف کی۔ بھٹو صاحب اس واقعے کے بعد میجر طارق رحیم کو بہت عزیز رکھنے لگے۔ مارچ 1977 میں الیکشن سے پہلے وزیر اعظم نے میجر طارق رحیم سمیت اپنے ملٹری سٹاف کو بلایا اور اس کو پیشکش کی کہ میں الیکشن کے بعد ہو سکتا ہے وزیر اعظم نہ رہوں، لہٰذا اگر تم لوگ کسی اور جگہ ٹرانسفر ہونا چاہتے ہو تو میں آج ہی آرڈر کر سکتا ہوں۔ میجر طارق رحیم فارن سروس میں جانا چاہتا تھا اور بھٹو صاحب اس کی اس خواہش سے واقف تھے، لیکن اس نے جواب دیا کہ سر ہم اس نازک وقت میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اس آفر کے چند دن بعد 5 جولائی 1977 ہو گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگا دیا اور بھٹو صاحب کو گرفتار کر کے مری بھجوا دیا گیا۔ تب وزیر اعظم کا ملٹری سٹاف بھی ان کے ساتھ تھا۔ چند دن بعد جنرل ضیاء الحق بھٹو صاحب سے ملاقات کے لیے مری چلے گئے۔ وہاں پر ہونے والی ان کی وہ ملاقات اچھی ثابت نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود جنرل ضیاء نے بھٹو صاحب سے پوچھا کہ سر آپ کا کوئی ایسا کام جو ادھورا رہ گیا ہو، میں وہ مکمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بھٹو نے تلخی کے اس فیز میں بھی جنرل ضیاء سے درخواست کی کہ میں نے اپنی ملٹری سٹاف سے ان کی پسندیدہ جگہوں پر پوسٹنگ کا وعدہ کیا تھا، آپ میجر طارق رحیم اور ADC خالد کو فورن سروس میں پوسٹ کر دیں۔ جنرل ضیاء نے فوراً حامی بھر لی اور اگلے ہی دن دونوں افسروں کو فورن سروس پوسٹ کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد مرتضیٰ بھٹو نے کابل میں ذوالفقار کی بنیاد رکھی۔ تنظیم کے ایک کارندے اسلام اللہ ٹیپو نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مارچ 1981 میں PIA کی کراچی سے پشاور جانے والی فلائٹ ہائی جیک کر لی۔ ٹیپو جہاز کو کابل لے گیا۔ میجر طارق رحیم اس وقت تہران کے پاکستانی سفارت خانے میں تعینات تھا۔ اس دوران اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا وہ تدفین کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا۔ وہ بدقسمتی سے اسی جہاز میں سوار تھا کہ جسے ہائی جیک کیا گیا۔ اسلام ٹیپو نے اسے جنرل رحیم الدین کا بیٹا سمجھ لیا، جبکہ مرتضیٰ بھٹو طارق رحیم کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ ADC کی حیثیت سے بھٹو صاحب کے تمام بچوں کو پروٹوکول دیتا رہا تھا، جس 70 کلفٹن اور گڑی خدا بخش میں بھی وزیر اعظم کے ساتھ جاتا تھا، لہٰذا مرتضیٰ بھٹو اور ان کے بھائی شاہ نواز کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ میجر طارق نے جہاز سے مرتضیٰ بھٹو کو خط بھی لکھا اور اس میں انہیں اپنا پرانا تعلق بھی یاد کروایا، لیکن اس کے باوجود اسلام ٹیپو نے مرتضیٰ بھٹو کے حکم پر طارق رحیم کو 6 مارچ کو گولی مار کر اس کی نعش جہاز سے نیچے پھینک دی اور یہ منظر پوری دنیا کے میڈیا نے اپنے ناظرین کو دکھایا۔ یوں بھٹو صاحب کا سابق ADC محسن اور بے گناہ شخص نفرت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ میں نے یہ واقعہ راجہ انور کی کتاب دہشت گرد شہزادہ میں پڑھا تھا اور یہ میرے ذہن میں چپک کر رہ گیا تھا۔ آپ قسمت کا ہیر پھیر ملاحظہ کریں، ایک ADC نے اپنی جان داؤ پر لگا کر بھٹو صاحب کی جان بچائی اور بھٹو صاحب نے اپنی حکومت گرانے، مارشل لا لگانے اور اپنی جان کے دشمن جنرل ضیاء الحق سے درخواست کر کے اسے وزارت خارجہ میں ٹرانسفر کروایا۔ پھر وہی شخص اسی بھٹو صاحب کے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس سے بڑی کوئی بدقسمتی ہو سکتی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ راجہ انور کون ہے؟ راجہ انور مشہور اسٹوڈنٹ لیڈر، سیاستدان، صحافی اور رائٹر تھے۔ یہ اب بھی زندہ ہیں۔ انہوں نے طالب علمی کے زمانے میں کالج اور پنجاب یونیورسٹی سے سیاست کا آغاز کیا تھا، پھر یہ بھٹو صاحب تک پہنچے اور ان کے مشیر بن گئے۔ مارشل لا کے بعد یہ کابل چلے گئے۔ وہاں اس زمانے میں روس نواز نجیب اللہ کی حکومت تھی۔ مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز دونوں وہاں پناہ گزین تھے۔ راجہ انور ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ مرتضیٰ بھٹو نے ذوالفقار بنائی اور پاکستان میں دہشت گرد حملے شروع کر دیے۔ راجہ صاحب اس زمانے میں مرتضیٰ بھٹو کے دستے راست تھے۔ یہ جب مرتضیٰ بھٹو کے قریب پہنچے تو انہیں ان کے کردار کی خامیاں نظر آنے لگیں۔ مرتضیٰ بھٹو کو اپنی ذات کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ شکی مزاج بھی تھے اور وہ کسی کو پھلتا پھولتا بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بہرحال اس دوران مرتضیٰ بھٹو سے ان کے اختلافات ہوئے اور انہوں نے نجیب اللہ کو کہہ کر راجہ انور کو کابل کی پل چرخی جیل میں بند کرا دیا۔ جیل کا وہ دور بہت دردناک تھا۔ اسلام ٹیپو اور دوسرے انقلابی بھی بہت جلد مرتضیٰ بھٹو کا اعتماد کھو کر جیل میں پہنچ گئے۔ راجہ انور کو جب ان سے ملاقاتوں کا موقع ملا، وہ سب اپنی غلطیوں اور مرتضیٰ بھٹو پر اندھے اعتماد پر شرمندہ تھے۔ مرتضیٰ بھٹو نے اسی دوران راجہ انور کے قتل کی خبر بھی جاری کرا دی۔ اس خبر سے پہلے راجہ صاحب کی قبر بھی کھود دی گئی تھی اور انہیں اس کی زیارت بھی کرا دی گئی تھی۔ پاکستان میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ہو گئی اور خاندان اور دوستوں نے ان کی تعزیت بھی کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی زندگی عزیز تھی، چنانچہ
چاچا یہ بچ بھی گئے اور فرار ہو کر جرمنی بھی پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے سیاست اور انقلاب سے تائب ہو کر بزنس شروع کر دیا، شادی کی، بچے پیدا کیے اور ایک نارمل زندگی کا آغاز کیا۔ یہ 1988 کے بعد پاکستان آئے اور اخبارات میں کالم لکھنا شروع کر دیے۔ اس دوران انہوں نے ٹیررسٹ پرنس کے نام سے انگریزی میں ایک کتاب لکھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کا بعد میں دہشت گرد شہزادہ کے نام سے ترجمہ ہوا۔ اس کتاب نے پورے ملک میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ راجہ صاحب نے اس کے بعد چھوٹی جیل سے بڑی جیل تک، قبر کی آغوش اور بن باز کے نام سے بھی کتابیں لکھی۔ یہ تمام کتابیں بھی بہت کمال تھیں۔ میں نے طالب علمی کے زمانے میں ان کی کتاب جھوٹے روپ کے درشن پڑھی تھی اور ان کی سلاسل روانی اور قادر کلامی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے راجہ انور کو مطالعے، مشاہدے اور زبان کی قدرت دے رکھی ہے۔ یہ جب لکھتے ہیں تو معلومات، دلائل اور مشاہدات کا انبار لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم، مطالعہ اور مشاہدہ بہت لوگوں کو دیتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جذبات اور احساسات کی دولت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ راجہ صاحب کو قدرت کی طرف سے یہ خوبی بھی ودیعت کی گئی ہے کہ ان کی تحریریں پھیکی نہیں ہوتی، ان میں احساسات اور جذبات کی چاشنی بھی موجود ہوتی ہے اور دھڑکتے تڑپتے ہوئے دل کی دھک دھک بھی۔ میں ان کی کتابیں بے شمار مرتبہ پڑھ چکا ہوں۔ آپ یقین کریں یہ ہر بار میرے اوپر پہلے سے زیادہ اثر کرتی ہیں۔ میں نے چند دن پہلے چوتھی مرتبہ دہشت گرد شہزادہ پڑھی اور میں نے راجہ انور صاحب کو فون کیا۔ یہ اس وقت برطانیہ میں مقیم ہیں، سال میں چند ماہ کے لیے پاکستان آتے ہیں اور پھر برمنگم چلے جاتے ہیں۔ وہاں انہوں نے 2 مکان خرید رکھے ہیں، ایک میں خود رہتے ہیں اور دوسرا کرائے پر چڑھا رکھا ہے۔ اس مکان کا کرایہ ان کی ضرورت کے لیے کافی ہے، لہٰذا یہ وہاں سارا دن پڑھتے لکھتے رہتے اور واک کرتے رہتے ہیں۔ چند سال پہلے ان کی شوگر ڈراپ ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کے دماغ پر سٹروک ہوا اور ان کی یادداشت چلی گئی۔ بہرحال اب یہ بحال ہو چکی ہے، تاہم انہیں بولنے اور لکھنے میں دقت ہوتی ہے، لیکن یہ اس کے باوجود ذہنی طور پر پوری طرح چست ہیں۔ پرویز رشید ان کے پیپلز پارٹی کے دور کے پرانے دوست ہیں۔ یہ انہیں نون لیگ میں لے آئے تھے، مگر پارٹی ان سے کوئی کام نہیں لے سکی۔ شاید ہماری پارٹیوں کو اب راجہ انور جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں رہی۔ نون لیگ میں بھی مریم اورنگزیب اور عظمہ بخاری قابض ہو چکی ہیں۔ یہ 3 کرسیوں پر خود بیٹھ جاتی ہیں اور باقی پر اپنے بیگ رکھ دیتی ہیں، لہٰذا راجہ انور جیسے لوگوں کے لیے جگہ نہیں بچی۔ یہ وزادار اور عزت نفس سے مالا مال انسان ہیں۔ یہ اپنی باری کے انتظار میں ہجوم میں کھڑے نہیں ہو سکتے، چنانچہ یہ اب حیرت سے کھیل ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرا آج کے نوجوانوں اور سیاسی کارکنوں کو مشورہ ہے کہ اگر سیاست کی سنگ دلی اور تاریخ کی بے رحمی کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ راجہ انور کی کتابیں ضرور پڑھیں۔ یہ کتابیں ان کی آنکھیں کھول دیں گی، یہ انہیں اس ماضی سے متعارف کروا دیں گی جس سے رابطے کے بغیر ہمارا حال اچھا ہو سکتا ہے اور نہ مستقبل۔